یہ وہ منبر تھا کہ جس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تبلیغ دین کی ہے۔ اس منبر کے اوپر 10 سال انسانوں کی پرورش کی ہے، انسان بنا کر اس منبر سے نکالے، شیعہ واقعی اس منبر سے بنا کر نکالے۔ اس منبر کا جو وظیفہ ہے یا وہ جو تقاضا ہے وہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ انجام دیتے تھے۔ رسول اللہ دین خدا کے مبلغ تھے، دین خدا لوگوں کو پہنچاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اور اس منبر کے اندر سے جو شخصیات نکلی وہ سلیمان فارسی ہے، وہ مقداد ہیں، وہ ابو ذر ہیں، وہ عمار ہیں۔ اور اس منبر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مبلغ دین نکالے ہیں یا مجاہد دین نکالے ہیں۔ مثلا حضرت عمار کو دیکھیں، مبلغ دین واقعی، یا حضرت ابو ذر کو دیکھیں، مبلغ بیباک، جسور۔ حتیٰ خلیفہ سوم کے دور میں اور جب ان کو جلا وطن کیا گیا اور باقی ان کے اوپر سختیاں کی گئی، انہوں نے اپنی تبلیغ سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے، اور وہ غریبی کی اور وہ غربت کی شہادت ان کو ہوئی۔ لہٰذا یہ منبر بہت مہم ہے۔ 10 سال ایسے لوگوں کو تیار کیا، لیکن متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہ یہ منبر دوبارہ اہل تک منتقل نہیں ہوا۔ اور یہ جو فاصلہ آیا، یہ وہ منبر ہے کہ جب رسول اللہ اس منبر پہ آئے تو قرآن نے فرمایا کہ یہ معاشرہ ضلالت مبین میں تھا، کھلی گمراہی میں تھا۔ اور جب اس کے اوپر آ کے رسول اللہ نے دین خدا کی تبلیغ کی تو پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ خیر امت ہو، آپ بہترین امت میں سے ہو۔ یہ کیا کیا 10 سال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی تفسیر کی، یہ دین بیان کیا اور لوگوں کو کی پرورش کی، تربیت کی کہ امت خیر بن گئے۔ اور اتفاقاً اگر یہ وظائف ہم بھی انجام نہیں دے رہے اس منبر کے اوپر، اور اگر آج اس منبر کے تقاضے پورے نہ ہوئے، اس منبر کی ذمہ داری پوری نہ ہوئی، اس منبر کے وظائف پورے نہ ہوئے، تو پھر ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم انہی غاصبوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہ وظائف علماء کہ جو وراثت ہے انبیاء کی وہ اگر کر سکتے ہیں، بسم اللہ۔